ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے۔ کیوں؟ جو کہتے ہیں نا کہ نظر آئے گا تب ہی مانیں گے، تو اس کا مطلب ہے ان کا ایمان ان کی آنکھوں پر ہے۔ آنکھیں دیکھیں گی تو مانیں گے، اگر آنکھیں نہیں دیکھیں گی تو نہیں مانیں گے۔ تو پھر ایمان کس پر ہوا؟ آنکھوں پر ہوا نا۔ پھر ان سے بندہ پوچھے اندھا پھر کیسے ایمان لائے گا؟ اس کی تو آنکھیں ہیں ہی نہیں۔ اندھا تو پھر تجھے بھی نہیں مانے گا۔ جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہے تو دکھاؤ، وہ ایسا کہنے والا بندہ اندھے آدمی کو دکھائی دے گا؟ بولیں بچوں، نہیں نا۔ تو آپ اسے کہو کہ جناب جی اندھا تجھے نہیں مانتا، اسے منوا۔ تو اندھے کو وہ ہاتھ لگائے گا، پوچھے گا میرا ہاتھ لگا کہ نہیں لگا؟ کہے گا ہاں لگا، اس کا مطلب میں ہوں، کیونکہ میرا ہاتھ لگنا آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں وہ دل کے اندھے اللہ ہے، وہ نظر خواہ نہیں آتا، لیکن اپنی قدرتوں سے، اپنے نظام سے، اپنی کاریگری سے، اپنی طاقت اور قدرت سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ، بولیے صحیح، اللہ۔ اس کو بند کر دیں، توجہ بٹے گی، بس ایسے اس کو بند کر دو۔ توجہ ہے بچو، یا پھر وہاں رکھ دو تھوڑا دور کر کے۔ اگر کوئی نہ مانے تو اس کو آپ یوں بھی منوا سکتے ہیں کہ تھوڑا تار لگائیں کرنٹ والی، تو جب چیخے پکارے تو بھائی کیا ہوا؟ کہے گا یار مجھے کرنٹ لگا ہے۔ آپ نے کہنا ہے مان لیا نا، اس کے اندر کرنٹ دکھائی نہیں دیتا، لیکن تو نے مان لیا کہ کرنٹ اس میں ہے۔ پنکھا اس کا بند کر دو تو پھر پسینے آئیں گے، گرمی لگے گی، تو کہے گا پنکھا چلا، بھائی کیوں؟ ہوا آئے گی۔ آپ نے کہنا سارا دن پنکھا چلتا ہے، ہمیں تو کبھی ہوا آتی دکھائی نہیں دی۔ تو کہے گا ہوا دکھائی نہیں دیتی، ہوا محسوس ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو آپ بھی فرما دیں کہ رب تعالیٰ خواہ نظر نہیں آتا، لیکن رب اپنے نظام اور طاقت اور قدرت سے محسوس ہوتا ہے۔ اب اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اچھا، پچھلا سبق لکھا ہوا ہے بچوں، کچھ یاد ہے اس میں سے؟ سن لوں، پوچھ لوں؟ اچھا جی، کاپی دیں۔ شرارتیں نہیں کرنی ہیں، آرام سے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو صحیح کر کے لگا دیا کرو یار، صحیح ہے نا؟ پورے کام کیا کرو، کھینچو تھوڑا سا، بس بس بس۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کانوں کی ضرورت ہے اس کو سننے کے لیے؟ وہ پکڑتا ہے، اس کے لیے ہاتھوں کی ضرورت؟ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ بولیے نہیں۔ اللہ کی صفات کب سے ہیں؟ ہمیشہ سے۔ جیسے اللہ ہمیشہ سے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے۔ صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ ذاتیہ، فعلیہ، سلبیہ۔ سلبیہ کون سی آ جاتی ہیں اس میں؟ یعنی وہ صفات بری ہے، پاک ہے، ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ ظالم ہونا، اللہ اس سے کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ ظلم نہیں فرماتا۔ اسی طرح بھولنا اللہ کے لیے ثابت کریں گے یا اس کی نفی کریں گے؟ بولیں، بھولنے کی نفی کریں گے نا، کہ اللہ بھولتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ ماشاء اللہ، استاد جی تشریف لے آئیں۔
ادھر پنکھا بھی چل رہا ہے، ادھر کو آ جائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ادھر پنکھا چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ بھولتا؟ وعدہ خلافی اللہ کرتا ہے؟ کیوں؟ یہ مذموم چیز ہے، یہ بری چیز ہے، وعدہ توڑنا اچھی چیز تو نہیں نا۔ تو اس لیے کسی بھی بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف، یہ وہابیوں دیوبندیوں کی تھوڑی بدبختی ہے کہ وہ جھوٹ اور وعدہ خلافی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ چاہے تو جھوٹ بھی بول لے، اللہ چاہے تو وعدہ خلافی بھی کر لے۔ اگر یہ بات آپ اس سے یوں کر دو کہ اللہ چاہے تو تیرا ایک اور باپ بنا دے، تو پھر دیکھنا اس کی بت ہی کریں گے۔ اسے کہنا دیکھنا اب تجھ پہ آئی ہے تو تیرا رنگ بدلتا ہے، اب بھی کہنا اللہ چاہے تو ہاں ہاں، اللہ چاہے تو تیرے 2 باپ کر دے، اللہ چاہے تو تیرے 5 باپ بنا دے، اللہ چاہے تو پورا محلہ ہی تیرا پیو بنا دے۔ پھر دیکھنا اس کا رنگ ایک آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے، پھر کہے گا بھئی اس میں میری بےزتی کر رہے ہو آپ۔ تو آپ کہو یہ جھوٹ، یہ وعدہ خلافی، یہ گندی چیزیں ہیں، ان کو آپ رب کے ساتھ جوڑ کر اللہ کی گستاخی نہیں کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہے؟ تو یہ چیزیں کس چیز میں آتی ہیں؟ صفت سلبی میں۔ سلب کسی چیز کی نفی کر دینا، اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کا سلب ہے، یعنی نفی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اور یہ اس طرح کی جو نفی ہم کرتے ہیں یہ قرآن کے بالکل عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید میں کئی چیزوں کی نفی ہے بچوں۔ وَأَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز بولیں نہیں کر سکتے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یا پھر وَمَا أَنَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تو اللہ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، تو نفی ہو رہی ہے نا؟ تو کیونکہ ظلم کرنا بری چیز ہے تو اللہ سے نفی ہو گئی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیوں؟ وعدہ خلافی کرنا کوئی اچھا کام ہے؟ بتاؤ، تو یہ تو برا کام ہے نا، تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو چیز اللہ کو پسند نہیں یا جو چیز بری ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑ سکتے؟ بولیے نہیں ہے۔ خود ان لوگوں نے مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا خالق ہے، فرشتوں کا خالق ہے، رسولوں کا خالق ہے، ولیوں کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے، مخلوق کا خالق ہے، تمام مخلوق کا خالق اللہ، یہ کہہ سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ خنزیر کا خالق ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں جی خنزیر سب سے گندی چیز ہے، اگرچہ سب چیزوں کو بنایا اس نے، لیکن اسپیشل خنزیر کا نام لے کے نہیں کہہ سکتے اس کا خالق اللہ ہے۔ کیوں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہتے ہیں جی یہ نجس العین ہے، یہ گندی چیز ہے، ہر چیز کو بنایا بے شک رب نے، لیکن اسپیشل اس کا نام لے کے کہنا کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے، تو کہتے ہیں جی اللہ کی شان میں یہ گستاخی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں جس طرح خنزیر بری چیز ہے، جھوٹ بولنے والا تو خنزیر سے بھی برا ہے، سمجھ آئی؟ اور جو دین و ایمان میں اور عقیدے اور دینیات اور دینی معاملات کے اندر انبیاء کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جھوٹ سے کام لیتا ہے، وہ تو پھر اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا نا۔ تو ایسی گندی ترین چیز جھوٹ کا بھی تعلق اللہ سے جوڑ سکتے؟ بولیے۔ تو ہمارا اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ جھوٹ سے، اللہ وعدہ خلافی سے، اللہ عاجزی سے۔ اب یہ عاجزی بھی ایک چیز ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے خزانے میں عاجزی نہیں ہے، اللہ عاجزی نہیں کرتا، وہ عاجزی کی توفیق دیتا ہے، وہ عاجزی والی نعمت لوگوں میں بانٹتا ہے، لیکن خود عاجزی سے کیا ہے؟ بولیں
اللہ عبادت کی توفیق دیتا ہے لیکن خود عبادت کرتا ہے؟ بولیں، نماز کی توفیق دیتا ہے لیکن خود نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، آگے ہم سبق شروع کریں اپنا۔ تو یہ بچوں مختصر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم نے کچھ عقیدے پڑھے ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ اب ہم نبوت کے بارے میں کچھ عقائد پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں پہلے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہم نے کس چیز کے بارے میں پڑھنا ہے؟ نبوت کے بارے میں۔ تو یہ بہار شریعت میں جو نبوت کا باب ہے اس میں سے ہم کچھ پڑھتے ہیں۔ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال۔ سمجھ آ گئی نا؟ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ کوئی چیز اللہ کے لیے ماننا ضروری ہو اور ہم انجانے میں انکار کر بیٹھیں، اور کسی چیز کی اللہ کی ذات سے نفی کرنا نہ کرنا ضروری ہو اور ہم اس کو مان بیٹھیں، تو یہ غلطی ہے نا۔ ایک چیز اللہ کے لیے ماننی تھی، ہم انکار کر بیٹھیں بے علمی میں، اور ایک چیز کی نفی کرنی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کو اللہ کے لیے ہم مان بیٹھے، تو یہ کباڑہ ہو جائے گا نا ایسا کرنے سے۔ تو اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا فرض ہے، واجب ہے، اور کن کن چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے لیے نفی کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، جس طرح یہ جاننا بڑا ضروری ہے، بالکل اسی طرح نبوت کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، اور کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، کیا محال ہے۔ تو یہ چیزیں جاننا بھی ضروری ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو نبی کے لیے ماننا ضروری ہو اور ہم لا علمی میں انکار کر بیٹھیں، تو ایمان سے گئے کہ نہیں گئے۔ اور کسی چیز کی نبی سے نفی کرنی ہو اور ہم اس کو نبی کے لیے مان بیٹھیں، تو پھر بھی کباڑہ ہوگا کہ نہیں ایمان کا؟ بولیں، ہو جائے گا۔ تو بچوں، جس طرح اللہ کے لیے جاننا ضروری ہے نا کہ اللہ کے لیے کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا، اسی طرح نبیوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا کیا ماننا ہے اور کن کن چیزوں کی نبی سے نفی کرنی ہے۔ مثلا نبی گناہ گار نہیں ہوتے، نبی کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر پیش نہیں کرتے، ان چیزوں کی نفی کرنی ہے نا۔ تو کچھ چیزوں کی نفی ہوگی، کچھ چیزوں کا اثبات یعنی ثابت کی جائیں گی، کچھ چیزیں ممکن ہوں گی، کچھ چیزیں واجب اور
فرض ہوں گی، ضروری ہوں گی، تو ان کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ یہ باتیں شروع والی غور سے آپ نے سمجھ لی کہ جس طرح اللہ کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ اور ایمان رکھنا ہے، دو لفظوں میں اگر اس کو بیان کریں، تو اسی طرح نبیوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کے نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ اور ایمان رکھنا ہے۔ تو ان باتوں کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1، نبی اس بشر کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ اس بشر کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا پہلا عقیدہ ہو رہا ہے نبیوں کے بارے میں بیان، ابھی پہلا عقیدہ، اور لفظ بشر آ گیا کہ نہیں؟ بولیں بچوں، لفظ بشر آیا کہ نہیں؟ تو کتنے بڑے وہ کذاب ہیں جو ہمارے اوپر، آپ کے اوپر یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ سنی بریلوی نبی پاک کو بشر مانتے ہی نہیں، دور پھٹے منہ اس پر جو بشر نہ مانتا ہو۔ یہ دیکھیں ہمارے عقیدہ، پہلا عقیدہ نبوت کے بارے میں کیا ہے؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ عربی کے اندر اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، ہوا انسان، ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، کہ نبی وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف بھیجتا ہے، لتبلیغ الاحکام، اللہ کے جو احکام ہوتے ہیں ان کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ تو یہ بچوں نبی کی تعریف لکھیں ذرا۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ لکھ لیا؟ ہاں جی، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ ذرا یہاں رکیے، کچھ اور سمجھ لیں۔ وحی کس لیے بھیجی ہو؟ بولیں ہدایت کے لیے۔ کس لیے؟ بولا کرو نا، کس لیے؟ نبی خود ہدایت پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہدایت پر ہے تو نبی ہے نا۔ کیا کوئی گمراہ بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ نبی خود ہدایت پر ہے پہلے سے، تو پھر یہ جو ہدایت کے لیے وہی بھیجی، یہ کس کی ہدایت کے لیے ہے؟ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ کن کی ہدایت کے لیے؟ تو پتہ چلا نبی کے آنے کا مقصد ہی لوگوں کو ہدایت دینا ہے۔ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت دینا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ نبی تو ہدایت دے ہی نہیں سکتے، تو نبی کے آنے کا مقصد پھر پورا ہوا یا بیچ میں رہ گیا؟ بچوں بولو، پھر تو بیچ میں رہ گیا نا، پھر تو پورا نہیں ہوا نا، کیونکہ نبی کے آنے کا مقصد ہے لوگوں کو ہدایت دینا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی ہدایت دے ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنے آنے کا مقصد پورا کر ہی نہیں سکتے، لیکن نبیوں نے اپنے آنے کا مقصد پورا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے نبیوں نے ہدایت بھی بولیے دی ہے۔ تو یہ جو دو باتیں کی ہیں نا، ان کو ذرا اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت دینا۔ تو مقصد کب پورا ہوگا؟ جب وہ ہدایت، بولو بچوں، دیں گے۔ یہ ہمارے علاقے میں کچھ پمفلٹ لوگ بانٹتے رہتے ہیں، پرچیاں لکھی ہوئی ہیں، تو ان پر لکھا ہوتا ہے کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا۔
دوسرے لفظوں میں وہ نبی کو عیب لگا رہے ہیں کہ نبی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکتا. سمجھ آئی؟ یہ دیکھیں، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. نبی خود تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، تو یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی. اچھا، ایک ہوتا ہے رسول، ایک ہوتا ہے نبی. نبی صرف انسانوں میں ہوتا ہے، اور جو رسول ہے یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور فرشتوں میں بھی ہوتا ہے. حضرت جبریل رسول ہیں لیکن نبی، یعنی انسانوں میں نبی اور رسول دونوں ہو سکتے ہیں، اور فرشتوں میں صرف رسول ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. تو آگے لکھیے، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں. بلکہ فرشتوں میں بھی رسول ہیں. بلکہ فرشتوں میں بھی رسول ہیں. بلکہ فرشتوں میں بھی رسول ہیں. حضرت جبریل رسول ہیں. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ حضرت جبریل کو کہا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. عقیدہ نمبر 2. پہلے نمبر 1 لکھا تھا آپ نے؟ نہیں تو لکھ لیں ساتھ. اب نمبر 2، سارے نبی بشر اور مرد تھے. سارے نبی بشر اور مرد تھے. نہ کوئی جن، نہ کوئی جن اور نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی عورت. نہ کوئی جن نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی عورت. یہ لکھنے کا کام تھوڑا ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، زیادہ چیزیں سمجھنے کی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ نبی کون ہوتے ہیں؟ انسان یعنی بشر، اور مرد ہوتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ایسے نا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول نبی بھیجے ہیں وہ سب کے سب بشر تھے. إِلَّا رِجَالًا، کیا تھے؟ مرد تھے. بشر تھے اور مرد تھے. تو عورت نبی ہو سکتی ہے؟ نہیں. جن نبی ہو سکتا ہے؟ نبی کون ہوتے ہیں؟ صرف انسانوں میں، اور وہ بھی مردوں میں. علامہ بشیر احمد کوٹلوی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ پرانے دور میں نا لاہور میں ہوا مناظرہ. کہاں؟ مناظرے کا موضوع تھا مرد افضل ہے یا عورت. سمجھ آ گئی نا؟ مرد افضل ہے یا عورت. مناظرہ کرنے والے بھی دونوں مرد ہیں. ایک مرد کہتے ہیں نہیں عورت افضل ہے، دوسرا مرد کہتا ہے کہ مرد افضل ہے. بحث چھڑ گئی. کسی نے
یہ دلیل دی، دوسرے نے وہ دلیل دی، اس نے یہ دلیل دی تو اس نے وہ دلیل دی، کرتے 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 بات آ گئی نبی پاک علیہ السلام پر۔ بتاؤ سب سے افضل کون ہے اللہ کی مخلوق میں؟ نبی پاک علیہ السلام ہے نا۔ تو جو کہہ رہا تھا مرد افضل ہیں، اس نے کہا بتاؤ نبی پاک کے جوڑ کا کوئی عورتوں میں ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اس نے کہا نبی پاک کے جوڑ کا تو مردوں میں نہیں ہے، نبیوں میں نہیں ہے، تو عورتوں میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت تو بڑی پیاری نعت لکھ گئے، اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں، پڑھ دوں قاری صاحب تھوڑی سی ہے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا۔ اللہ حضرت فرما رہے ہیں جتنے بھی اونچے ہیں اور بھی اونچے ہیں دنیا میں، تم کسی اونچے کا نام تو لو۔ وہ اونچا ہمارے آقا اس سے بھی اونچے ہیں، وہ اونچا بہت اونچا ہے، فرمایا کہ ہمارے نبی تو اس سے بھی، وہ فلاں چیز یا فلاں آدمی بہت اونچا ہے، فرمایا آؤ نا دیکھو ہمارے نبی کو، ہمارا نبی اس سے بھی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، سب سے اولا اعلیٰ نبی، سب سے بالا۔ توجہ ہے، ایک ہم نے پڑھا کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں، فرشتوں میں بھی رسول، نبی بشر کے ساتھ خاص ہے لیکن رسول فرشتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے نبی کیا ہیں؟ بشر ہیں اور مرد ہیں۔ عورتیں بشر تو ہیں، انسان تو ہیں، لیکن وہ مرد، اس وجہ سے عورت نبی۔ جن مسلمان تو ہیں، جن ہیں، جن بھی حضور کی امتی ہیں، تو لیکن جن کیونکہ بشر نہیں ہیں اس لیے جن نبی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، لکھنا نہیں، بس اس کو سمجھ لیں، جو بہت ضروری چیز ہوگی نا وہ لکھواؤں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں۔ اللہ پر نبی بھیجنا واجب ضروری، اور اللہ پر کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں، اللہ پر کوئی چیز بھی نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ ضروری ہے، اللہ کوئی بھی کام کرنے پر مجبور نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ پر نبی بھیجنا بھی ضروری، وہ اپنے فضل سے نبی بھیجتا ہے اور اپنے کرم سے نبی بھیجتا ہے، لیکن جب سے اللہ نے نبی پاک کو نبی بنا کے بھیجا ہے، حضور کے بعد
اللہ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا، نیا نبی حضور کے بعد آ سکتا نہیں۔ ذرا آگے چلیے، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، جو نبی ہوگا اس پر وحی بھی آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی تو ہو لیکن وحی نہ آئے۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ ہمارے بول چال میں، عرف عام میں یہ لفظ وحی پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں بھی اس کو ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، وگرنہ یہ لفظ ہے وحی۔ کیا ہے؟ وحی۔ ذرا سورہ نجم پڑھو نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا اگر واو کے ساتھ نہ ملائیں تو وحیٌ۔ کیا ہے؟ وحیٌ۔ اگر وحیٌ پہ وقف کریں تو کیا بن جائے گا؟ وحی۔ ہاں بھی ساکن ہے، یا بھی، تو کیا بن جائے گا؟ وحی۔ وحی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل تلفظ کیا ہے؟ وحی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان ہوا الا وحی یوحی۔ آپ کے سامنے کوئی پڑھے، کوئی بولے نا اڑی تڑی کڑے، یہ مولوی تو ان پڑھ ہوتے ہیں، انہیں کچھ آتا ہی نہیں، تو اسے ذرا صرف یہ لفظ ہی پوچھ لو، اس کی ساری ڈگریوں کی ہوا نکل جائے گی۔ اسے کہو نبی پر فرشتہ کیا لے کر آتا ہے، فوراً کہے گا وحی۔ کیا کہے گا؟ یا کہے گا وحی، یا کہے گا وحی، ایسے نا؟ تو یہ اصل لفظ کیا ہے بچوں؟ وحی۔ کیا خیال ہے، ہم اب کے بعد اصل لفظ پڑھوں؟ اب آپ کو پہچان ہوگی نا اصل لفظ کی، تو ہم اس کو یوں ہی پڑھیں گے۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، یعنی وہ وحی اللہ چاہے فرشتے کے ذریعے بھیجے یا خود نبی سے اللہ ڈائریکٹ کلام فرمائے، وحی ضروری ہے، بغیر وحی کے نبی ہو سکتا؟ بولیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں بچوں، اللہ نبی پر اس زبان میں وحی نازل فرماتا ہے جو اس نبی کی اور اس نبی کے قوم کی زبان ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک کون سی تھی؟ بولو۔ عربی۔ کیا؟ عربی نہیں کہنا، عربی۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو یہ لفظ ہے عربی، ٹھیک ہے نا؟ تو عربی نہیں کہنا بچوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک عین بھی نکالنی، عربی۔ یہ جتنے سکولی ہے ہیڈ ماسٹر آپ کو تا نشانے مارے نا، سے پوچھو قرآن کی بولی کون سی ہے، بس ساری ڈگریاں اس کی آپ کے سامنے ہوا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ ان کو لفظ سیدھے نہیں آتے اور کہتے ہیں مولویوں کو کیا آتا ہے۔ بچے، اللہ کے فضل سے جو مولویوں کا آتے ہیں نا، وہ تمہارے ابے کو بھی نہیں آتا۔ سمجھ آ گئی؟ آپ کو قرآن آتا ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے کہو ذرا ایک ورقہ قرآن پڑھ کے سنا نا۔ لوگوں کی کتابیں تو پڑھتے ہو، ذرا رب کی کتاب بھی پڑھ کے دکھاؤ نا۔ تو اصل تو وہ ہوا نا جو رب کی کتاب پڑھنا جانتا ہے، ہیں؟ دنیا داروں کی کتابوں کو رٹے لگا لو گے، پڑھ لینا، یہ کوئی کمال ہے؟ اصل کمال یہ ہے کہ بندے کو رب کا کلام پڑھنا آتا ہو یا پھر رب کا کلام یاد ہو، پھر آگے اگر اس کلام کا مطلب معنی مفہوم بھی پتہ ہو تو پھر سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ ہاں بھائی، کسی کو غصہ تو نہیں آ رہا جو صرف سکول پڑھ رہے ہیں؟ ہاں جی، تو چلو آپ بھی سمجھ لو کہ اصل ڈگری ہے سرکار کی غلامی، سرکار کا دین پڑھنا پڑھانا، سرکار کی نوکری کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ اصل ڈگری یہ ہے، یہ ڈگری نہیں کہ آپ اتنے پڑھ لکھ کے بن گئے کیا نوکر بن گئے، پھر فخر سے کہتا ہے جی میری سرکاری نوکری ہے، تو نوکری والا کیا بنا؟ بولو۔
نوکری والا نوکر ہوتا ہے نا، ملازمت والا کیا ہوتا ہے؟ ملازم ہوتا ہے۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے، کسی کی جرت ہے کہے کہ قاری صاحب کی نوکری ہے؟ ہیں؟ سارے کہیں گے قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں، قاری صاحب استاد ہیں، امام صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ایسے نا؟ کسی کی جرت ہے ملازم کہے؟ ہاں جی، بڑے بڑے ملازم سر وہاں رکھیں گے جہاں قاری صاحب کے قدم ٹکے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ آپ کو دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی عزت عطا فرماتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جتنا بڑا کوئی خان آ جائے، کوئی شریف آ جائے، کوئی نیازی آ جائے، کوئی کیا آ جائے، کوئی خان آ جائے، بدماش آ جائے، اللہ کے فضل سے سر ان کا آپ کے قدموں کے پیچھے ہوگا۔ تم تو امام کے قدموں میں پڑے ہو، بولتے ہو گئے، ان کو آتا جاتا کیا ہے؟ اللہ نے ان کو وہ علم دیا ہے جس کی برکت سے تم ان کے قدموں میں گرے پڑے ہوتے ہو۔ نہیں اعتبار تو جمعہ میں دیکھ لینا کیمرہ لگا کے۔ غلط کہہ رہا ہوں بچوں؟ بولو، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو اللہ نے جو دین داروں کو عزت عطا فرمائی ہے وہ دنیا داروں کو، بولو، نہیں عطا فرمائی۔ کبھی دیکھا ہے دنیا داروں کے ہاتھ چومے جا رہے ہوں؟ یہ باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں تاکہ بچوں آپ کو فخر ہو کہ ہم دین پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو بچکر مارے نا، تن ہمارے ہم مولوی، ہاں بس سمجھ رہو کہ میں ایک مسافر ہوں، گلی سے گزر رہا ہوں، گلی میں ایک کھڑا ہوتا ہے 4 ٹانگوں والا، وہ کبھی کبھی بول ہی پڑتا ہے۔ مسافر کا کام ہے گزر جانا، اس کا کام ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیا کرو یہ دنیا کا کتا ہے، اس کو کیا پتہ دین میں اللہ نے کتنا لطف رکھا ہے، کتنا مزہ رکھا ہے، کتنا سواد رکھا ہے، بیچارے کو کیا خبر؟ یہ دین کی طرف آتا تو اس کو پتہ چلتا نا۔ تو سمجھ آ گئی نا؟ مجھے ایک مرتبہ نا ایک کسی نے چھیڑ دیا، میں حفظ کرتا تھا جی، سبز امامہ میرے سر پہ ہوتا تھا، تو مجھے ایک بندے نے چھیڑ دیا، تھا بھی وہ دوسری کمپنی کا، مجھے کہتا جی طوطا۔ کیا کہتا ہے؟ تو جب سبز امامہ دیکھا تو اس نے کہا طوطا، میں نے کہا جی پھر کہو، کہتا ہے طوطا، میں نے کہا جی پھر کہو، اس نے پھر کہا کہ طوطا، میں نے کہا جی پھر کہو، کہتا ہے طوطا، میں نے کہا بچے پھر کہیں، کہتا ہے طوطا، آپ کہو کہ پھر کہیں، میں نے بھی کہا جی پھر کہیں، کہتا ہے جی طوطا، میں نے کہا پھر بول، کہتا ہے طوطا۔ اب میں نے اتنی مرتبہ کہلوایا، بندہ اکھ گیا، وہ کہتا ہے بس یار کیوں مجھ سے طوطا طوطا کروایا جا رہا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے کوے کے منہ سے طوطا بڑا پیارا لگتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ کوے کے منہ سے طوطا بڑا پیارا لگتا ہے۔ اب آپ کو کوئی کہیں نا مولوی، آپ کو یار پھر کیا کہو؟ پھر کتنی مرتبہ کہے گا؟ آخر بس ہو جائے گی نا۔ جب کہے گا یار بس کیوں کہلوا رہے ہو، آپ نے کہا نہیں پھر کہ مولوی کہہ نا ذرا، کیوں میں کیوں کہوں؟ آپ کو اس لیے کہ مجھے ہجڑے کے منہ سے مولوی پیارا لگتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ جس نے سرکار کی سنت کٹوا لی، منہ بنا لیا ہجڑوں جیسا، ٹھیک ہے نا، وہ ان پر زبان چلائے گا جو سرکار کا دین سیکھتے ہیں، رب کا قرآن پڑھتے ہیں، وہ بندہ کہلانے کا حقدار ہے۔ اور ظالم، ایک تو نے قرآن نہیں پڑھا، ایک تو نے دین نہیں پڑھا، تو خود دین کی طرف آتا نہیں۔ ایک بندہ دین کی طرف آ رہا ہے، رب کا قرآن پڑھتا ہے اور تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو بندہ کہلانے کے حقدار بھی نہیں، ہم نے تو پھر بھی تجھے ہجڑا کہا ہے۔ تو آپ کہہ دیا کرو بے شک، دوبارہ کہ مولوی پھر کہنا ہجڑے کے منہ سے ہمیں مولوی بڑا پیارا لگتا ہے۔ سمجھ آئی؟ بتاؤ اللہ نے نبی پاک کے اندر جتنا حسن رکھا ہے اتنا کسی اور کے اندر رکھا ہے؟ بولو۔ تو نبی پاک داڑھی والے تھے یا کٹوائی ہوئی تھی؟ اگر داڑھی کٹوانے میں زیادہ حسن ہوتا تو میرے نبی کی داڑھی نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا سب سے زیادہ حسن مصطفیٰ کے پاس ہے، تو مصطفیٰ کے چہرے پر داڑھی ہے، تو پتہ چلا داڑھی رکھنے میں حسن ہے، کٹوانے میں حسن ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو سنبھال لو گے کسی کو؟ ہاں جی بچوں، آگے چلیں۔
ہاں اپنا اگر کوئی چچا ہو، دادا ہو، ابا ہو تو اس وقت لحاظ کرنا ہے، پھر نہیں آپ نے شروع ہو جانا پھر کیا یہ کوئی آپ کو کوئی دنیا دار کوئی اوانہ بندہ اگر چھیڑتا ہے تو پھر آپ نے یہ بات کرنی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ محبت سے سبحان اللہ کہیں. ہاں جی، بات یہ ہو رہی تھی بچوں کہ قرآن کی زبان کیا ہے؟ ہاں بولو صحیح لفظ بولنا ہے. کون سی زبان ہے؟ عربی. کون سی؟ عربی. نبی کریم علیہ السلام کی زبان کون سی ہے؟ بولیے. عربی. اور سرکار مکہ میں پیدا ہوئے تو مکہ والوں کی زبان کون سی؟ عربی. سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ نبی پر اسی زبان میں وحی فرماتا ہے جو اس نبی کی اور اس قوم کی زبان ہوتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی سمجھ؟ آگے. اب مرزا جو اپنے آپ کو کہتا ہے نبی، وہ کہتا ہے انگریزی میں مجھ پر وحی آئی، لیکن کہتا ہے افسوس یہ ہے کہ مجھے انگریزی سمجھ نہیں آتی. کوئی انگریزی پڑھا لکھا آ جاتا ہے تو میں وہی اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یار یہ اللہ نے وہی بھیجی ہے مجھ پر انگریزی میں، تو اس کا ذرا مطلب تو بتا دے. لو جی یہ نبی ہوگا؟ اچھا جی دسو توڑے تے کیڑی وحی آئی پہلے؟ کہتا ہے اللہ نے مجھے پہلی وحی انگریزی میں، اس کی وحی کو میں وحی جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ وحی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کون سی وحی آئی جی؟ کہتا جی پہلی وحی انگریزی میں اللہ نے مجھ پر یہ اتاری آئی لو یو. کون سی؟ دوسری کون سی؟ کہتے ہیں آئی ود یو. آئی ود یو تو کبھی آئی لو یو. میں نے ایک مرتبہ قادیانی سے پوچھا ایک سے، میں نے کہا بتا اگر تمہاری کسی قادیانی عورت سے میری بیعت چھڑ جائے تو میں اس کو تمہارے نبی کی یہ وحی سنا سکتا ہوں، آئی لو یو، آئی ود یو. کہتا جی کتنی بشرمی ہے. آپ یہ کہو گے؟ میں نے تو پھر کتنی بشرمی ہے جب مرزا کہتا تھا کہ یہ اللہ نے کیا اتاری ہے. تو اللہ جو وحی اتارتا ہے اس نبی کی زبان میں اتارتا ہے، اور کوئی وحی کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کے اللہ تعالیٰ نبی کو سمجھ نہیں عطا فرماتا. سمجھ آ گئی نا؟ ہر لفظ کی نبی کو سمجھ بھی. بولو یہ شیعہ کا عقیدہ ہے یا قادیانیوں کا عقیدہ ہے؟ کیسی وحی آ جاتی ہے جس کا نبی کو علم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی پر کوئی بھی ایسی وحی نہیں اتارتا کہ جس کا معنی مطلب مفہوم نبی کو معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے؟ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے. وہ فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود بھی وحی فرما سکتا ہے. آپ اتنا لکھ لیں، نبی کے لیے وحی کا، یا آپ کے لفظوں میں وحی کا ہونا ضروری ہے. کتنے میں ختم کرنا ہے؟ 12 منٹ. ٹھیک ہو. کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ وحی کا. آگے بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری. ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. کتابیں تو اللہ نے کافی اتاری ہیں لیکن مشہور کتنی ہیں؟ 4. فرشتے تو اللہ نے اربوں خربوں بنائے ہیں لیکن مشہور کتنے ہیں؟ 4. سمجھ آ گئی نا؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کم و بیش 1.25 لاکھ ہیں لیکن مشہور کتنے ہیں؟ 4. تو 4 کے مشہور ہونے سے نہ باقی فرشتوں کی نفی، نہ باقی آسمانی کتابوں کی نفی،
اور نہ باقی نبی پاک کے صحابہ کی نفی۔ اسی طرح اللہ نے نبی پاک کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، ایک کا نام اور ذکر زیادہ مشہور ہے، تو ایک سرکار کی بیٹی کے زیادہ مشہور ہونے سے باقی 3 کی نفی بولو نہیں ہو سکتی۔ آگے چلیں، تورات کس پر اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ کس پر؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے، وہ سب سے افضل رسول نبی کریم علیہ السلام پر اترا ہے۔ سب سے افضل کتاب، سب سے افضل رسول نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، تو یہ سمجھ لیں۔ باقی کتابیں بھی کس کا کلام ہے؟ تورات کس کا کلام؟ زبور، انجیل، باقی صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے کس کا کلام ہے؟ اللہ کے۔ اور یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہونے میں سب برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن زیادہ کلام ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہونے میں کیا ہے؟ بولو سب۔ جیسے ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، بیٹے ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن ایک عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، اور ایک حلواند ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے بیچارہ ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ بیٹے ہونے میں برابر ہیں، لیکن فضیلت اور شان میں برابر نہیں ہیں۔ تو وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اس میں وہ ساری کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، کلام ہونے میں کیا ہیں؟ برابر ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، تو اس معنی میں قرآن زیادہ شان والا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بچوں؟ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پاکستان میں ایک بندہ ہے جس کو کہتے ہیں طارق جمیل۔ کیا کہتے ہیں؟ اس نے فیصل آباد زینب مسجد میں تقریر کی، اور تقریر میں کہا کہ زبور اللہ کا کلام نہیں، آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ انجیل آسمانی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں۔ زبور، تورات، زبور، انجیل، یہ ساری آسمانی کتابیں ہیں لیکن اللہ کا کلام نہیں۔ لیکن کہتا ہے کہ ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے اور آسمانی کتاب بھی ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ کتاب تو آسمانی ہے، پھر وہ کلام کس کا ہے؟ پھر وہ باتیں کس کی ہیں؟ وہ کون ہے جس نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے آپ کو نبوت دی؟ تو پھر وہ نبوت دینے والا کون ہے؟ وہ یہ کہنے والا کون ہے؟ سوائے رب کے کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تورات، زبور، انجیل میں یہ کہنے والا کون ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں نے لوح و قلم اور کرسی کو بنایا، میں نے سارے نبیوں کو بنایا، میں نے زمین بنائی، آسمان بنائے، اتنی طرح طرح کی نعمتیں اور پھل بنائے، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، سب کچھ میں نے بنایا۔ وہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو پھر وہ کہنے والا کافر ہو گیا۔ پھر وہ کافر کا کلام ہے جو کس پر اترا ہے؟ نبیوں پر اترا ہے۔ پھر وہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اللہ ہی ہے نا جو کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ اگر وہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر کس کا کلام ہے؟ فرشتے کا کلام ہے تو پھر فرشتہ رب بن گیا۔ تو لہذا ماننا پڑے گا کلام رب کا ہے، تو جو انکار کر رہا ہے وہ البتہ خود دھکے سے چھلانگ مار کے رب کے کلام کا انکار کر کے اسلام سے باہر جانا چاہتا ہے۔
سمجھ آئی؟ وہ ہے کس کا کلام ہے؟ یہ سمجھ آ گئی بچوں بات؟ ساری کتابیں کس کا کلام ہے؟ اور یہ ساری کتابیں کیا ہیں؟ برحق ہیں۔ جو بھی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ساری باتیں سچی ہیں، ان میں ایک ذرہ برابر بھی ہم کسی پر شک شبہ نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہاں یہ بات ہے کہ جو قرآن ہے نا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، باقی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا تھا، وہ امت کے ذمہ تھی، تو امت والوں نے ان کی حفاظت نہ کی تو وہ کتابیں تبدیل ہو گئیں، اپنی اصلی شکل اور صورت پر دنیا میں باقی نہ رہ سکیں۔ لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لیے قرآن اپنی صحیح شکل و صورت پر موجود ہے۔ اور پچھلی کتابوں کے حافظ صرف نبی بنتے تھے، کوئی اور نہیں بن سکتا تھا، لیکن قرآن اللہ کا فضل ہے، یہاں تو 8 سال کے بچے بھی حافظ بن جاتے ہیں، 10 سال کے بچے بھی بن جاتے ہیں۔ قرآن کا تو یہ کمال ہے، مسلمان تو مسلمان، قرآن اگر رب کی مرضی ہو تو کسی کافر کے سینے میں بھی چلا جاتا ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو کنز الایمان پر تفسیر لکھی ہوتی ہے نا، تفسیر خزائن العرفان، وہ انہوں نے لکھی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ ان کا ایک ہندو سے ہوا مناظرہ، تو ہندو کہتا ہے بڑا چوڑا ہو کے، نعیم الدین تگڑے ہو کے مناظرہ کرنا مجھ سے، تمہارا آدھا قرآن مجھے زبانی یاد ہے۔ اور فرمایا بدوا، یہ تیرا کمال نہیں، یہ رب کے کلام کا کمال ہے، اپنے تو اپنے، چاہے تو بگانے کے سینے میں بھی گھس جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اپنے تو اپنے ہیں، بگانوں کے اندر بھی چلا جاتا ہے، یہ تیرا کمال نہیں، کس کا کمال ہے؟ رب کے کلام کا کمال ہے۔ تو فرمایا کہ تجھے تو اپنی دین کی مذہب کی کتاب یاد نہیں۔ یہ ہندوؤں کے پاس جو وید ہے نا، جیسے ہمارا قرآن ہے، ان کے پاس ایک وید ہے، کہتے ہیں جی یہ ہمارے خداؤں کا کلام ہے، حالانکہ خدا کس کو مانتے ہیں؟ بتوں کو۔ اور تمہارے خدا تو ایک پھونک نہیں مار سکتے، مکھی آ کر ان کے ناک پہ پوٹی کر جائے تو تمہارے بت اس کو صاف نہیں کر سکتے، تو کلام کیسے کریں گے؟ تو پھر کتاب کیسے بنائیں گے؟ ہیں سمجھ آ گئی نا؟ تو فرمایا تمہیں تو اپنی کتاب یاد نہیں، یہ رب کے کلام کا کمال ہے، مسلمانوں کے سینے میں تو ہے ہی ہے، چاہے تو کافروں کے سینے میں بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ بیان ہوا، عرض کیا گیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بچوں اس سبق کو اچھی طرح یاد رکھا کریں، کیونکہ ہم نے علم کے درجے پڑھے تھے۔ پہلا، جب یہ بیان ہو تو خاموشی سے سننا ہے۔ دوسرا، اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، کبھی کھرکیں گے، کبھی کہیں گے یار کتنے بجے بند ہوگا، کبھی کہیں یار چھٹی کب ہے، کہیں یار بھوک لگی ہے یار، اگر یہ باتیں کریں گے تو آپ نے علم کے دوسرے درجے پر عمل کیا؟ خاموشی والے پر؟ بولو، خاموشی والے پر نہیں ہوگا عمل، توجہ سے سننا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اسے یاد رکھنا، تو اسے یاد بھی رکھا کریں تاکہ عمل بھی ہو نا۔ چوتھا، جو سنا اس پر عمل کرنا، تو آپ عمل کریں گے تو واقعی یہ اس درجے پر عمل ہوگا نا۔ اگلا درجہ کیا ہے؟ اسے لوگوں تک آپ یہ باتیں یاد بھی رکھو، اور گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بھی بتایا کرو۔ آج آپ فخر سے بتانا کوئی کتنا پڑھا لکھا رانا مدانا، کوئی حکمران، کوئی MNA MPA بن جائے، اللہ کے فضل سے اس کا سر ہمارے قدموں میں ہی ہوگا۔ سمجھ آئی نا؟ یہ تو آپ کو یاد رہے گا نا، ہیں؟ تو اپنے حوصلے بلند رکھنے بچوں، کبھی شرم نہیں محسوس کرنی کہ ہم قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، مولوی بن رہے ہیں، شریعت کے عالم بن رہے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو بک بک کرتے رہتے ہیں، آپ بس رب کو راضی کرنے کے لیے دین حاصل کرتے رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔